بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ قابل قدر سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات میں مومنین کی بعض صفات کا ذکر کیا گیا ہے جن کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے: ایسے ایمان والوں نے یقیناً کامیابی حاصل کر لی جن کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہے، جو بیکار کاموں سے دور رہتے ہیں، جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ان باندیوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہوں، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ ہاں، جو لوگ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں، یہ ہیں وہ وارث جنہیں جنت الفردوس کی میراث ملے گی، یہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ جل شانہ جو تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جو انسان کی رگ رگ سے ہی نہیں بلکہ کائنات کے ذرے ذرے سے اچھی طرح واقف ہیں، اس اللہ نے انسان کی کامیابی کے لیے ان آیات میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے علاوہ 7 صفات ذکر فرمائی ہیں کہ اگر کوئی شخص واقعی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ دنیاوی فانی زندگی میں، فنا ہونے والی زندگی میں موت سے پہلے پہلے ان 7 صفات کو اپنے اندر پیدا کریں۔ ان 7 اوصاف کے حامل ایمان والے جنت کے اس حصے کے وارث بنیں گے جو جنت کا اعلیٰ اور بلند حصہ ہے، جہاں ہر قسم کا سکون اور اطمینان، آرام اور سہولت ہے، جہاں ہر قسم کے باغات، چمن، گلشن اور نہریں پائی جاتی ہیں، جہاں خواہشوں کی تکمیل ہوتی ہے، جن کو قرآن و سنت میں جنت الفردوس کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ یہی اصل کامیابی ہے کہ جس کے بعد کبھی ناکامی، پریشانی، دشواری، مصیبت اور تکلیف نہیں ہے۔ لہذا ہم عارضی دنیا اور محدود خوشحالی کو کامیابی نہ سمجھیں بلکہ ہمیشہ ہمیش کی کامیابی کے لیے تیار رہیں۔ ایمان والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر تسلیم کیا اور آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوئے۔ انسان کی کامیابی کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی شرط
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کی کامیابی کے لیے جو 7 اوصاف اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر فرمائے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی۔ خضوع کے معنی ظاہری اعضاء کو جھکانے یعنی جسمانی سکون کے ہیں، اور خشوع کے معنی دل کو عاجزی کے ساتھ نماز کی طرف متوجہ رکھنے کے ہیں۔ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں اس کی طرف ہماری توجہ ہو، دھیان رہے، اور اگر غیر اختیاری طور پر کوئی خیال آ جائے تو وہ معاف ہے، لیکن جیسے ہی یاد آ جائے دوبارہ نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ غرض یہ کہ ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ نماز کے وقت ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم نماز کے کس رکن میں ہیں اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح ہمیں اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ایک اور صاحب بھی مسجد میں آئے اور نماز پڑھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گئے اور جیسے نماز پہلے پڑھی تھی ویسے ہی نماز پڑھ کر آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ اس نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے نماز سکھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، پھر قرآن مجید میں سے جو کچھ پڑھ سکتے ہو پڑھو، پھر رکوع میں جاؤ تو اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے ہو، پھر سجدے میں جاؤ تو اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدے سے اٹھو تو اطمینان سے بیٹھو، ایسا اپنی پوری نماز میں کرو۔ دوسری صفت لغو اور بیکار کاموں سے دور رہنا ہے۔ لغو اس بات اور کام کو کہتے ہیں جو فضول، لایعنی اور لا حاصل ہو، یعنی جن باتوں یا کاموں کا کوئی دنیاوی یا اخروی فائدہ نہ ہو۔ مولائے حقیقی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ لغو کاموں کو کرنا تو درکنار، ان سے بالکل دور رہنا چاہیے۔ ہمیں ہر فضول بات اور کام سے بچنا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، رواہ الترمذی۔ انسان کا اسلام اسی وقت اچھا ہو سکتا ہے جبکہ وہ بے فائدہ اور فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ تیسری صفت زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ انسان کی کامیابی کے لیے تیسری اہم شرط زکوٰۃ کے فرض ہونے پر زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔
زکوٰۃ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں نماز کے بعد سب سے زیادہ حکم زکوٰۃ کی ادائیگی ہی کا دیا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ ایسے لوگوں کے لیے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ جو لوگ اپنے پاس سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو اے نبی آپ ان کو ایک دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ یعنی جو لوگ اپنا پیسہ اپنا سونا چاندی جمع کرتے جاتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی ان کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، ان پر اللہ نے جو فریضہ عائد کیا ہے ان کو ادا نہیں کرتے، ان کو یہ بتا دیجئے کہ ایک دردناک عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے۔ پھر دوسری آیت میں اس دردناک عذاب کی تفصیل ذکر فرمائی کہ یہ دردناک عذاب اس دن ہوگا جس دن سونے اور چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس آدمی کی پیشانی، اس کے پہلو اور اس کی پشت کو داغا جائے گا، اور اس سے یہ بھی کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، آج تم اس خزانے کا مزہ چکھو جو تم اپنے لیے جمع کر رہے تھے۔ چوتھی صفت شرمگاہوں کی حفاظت ہے۔ اللہ جل شانہ نے جنسی خواہش کی تکمیل کا، جنسی خواہش کو مکمل کرنے کا ایک جائز طریقہ یعنی نکاح رکھا ہے۔ انسان کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شرط یہ بھی رکھی ہے کہ ہم جائز طریقے کے علاوہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس آیت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ یعنی میاں بیوی کا ایک دوسرے کو تسکین دینا، سکون پہنچانا قابل ملامت نہیں، بلکہ یہ تو انسان کی ضرورت ہے، لیکن جائز طریقے کے علاوہ کوئی بھی صورت شہوت پوری کرنے کی جائز نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ یعنی جائز طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے زنا کے قریب بھی جانے کو منع فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے العین تزنی وزناها النظر یعنی آنکھ بھی زنا کرتی ہے اور آنکھ کا زنا دیکھنا ہے۔ آج روز مرہ کی زندگی میں مرد و عورت کا کثرت سے اختلاط، بے پردگی، انٹرنیٹ پر فحاشی اور عریانیت کی وجہ سے ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم خود بھی زنا اور زنا کے لوازمات سے بچیں اور اپنے بچوں، بچیوں اور گھر والوں کی ہر وقت نگرانی رکھیں، کیونکہ اسلام نے انسان کو زنا کے اسباب سے بھی دور رہنے کی تعلیم دی ہے۔ زنا کے ہونے کے بعد اس پر ہنگامہ، جلسہ اور جلوس اور مظاہروں کے بجائے ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق جہاں تک ہو سکے غیر محرم مرد و عورت کے اختلاط سے ہی بچا جائے۔
پانچویں صفت امانت کی ادائیگی ہے۔ امانت کا لفظ ہر اس چیز کو شامل ہے جس کی ذمہ داری کسی شخص نے اٹھائی ہو اور اس پر اعتماد اور بھروسہ کیا گیا ہو، خواہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو یا حقوق اللہ سے ہو۔ حقوق اللہ سے متعلق امانت فرائض اور واجبات کی ادائیگی اور حرام چیزیں اور مکروہات سے پرہیز کرنا ہے، اور حقوق العباد سے متعلق امانت میں مالی امانت کا داخل ہونا تو مشہور ہے۔ اس کے علاوہ کسی نے کوئی راز کی بات کسی کو بتلائی ہو تو وہ بھی امانت میں داخل ہے۔ کسی کا راز ظاہر کرنا امانت میں خیانت ہے۔ اسی طرح کام کی چوری یا وقت کی چوری بھی امانت میں خیانت ہے، لہذا ہمیں امانت میں خیانت سے بچنا چاہیے۔ یہ ایمان والوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ چھٹی صفت عہد و پیمان، وعدے کو پورا کرنا ہے۔ عہد ایک تو وہ معاہدہ ہے جو دو طرف سے کسی معاملے میں لازم قرار دیا جائے، اس کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ دوسرا وہ جس کو وعدہ کہتے ہیں، یعنی کوئی شخص کسی شخص سے کوئی چیز دینے کا یا کسی کام کے کرنے کا وعدہ کر لے، اس کا پورا کرنا بھی شرعاً ضروری ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اگر ہم کسی شخص سے کوئی عہد و پیمان کر لیں، وعدہ کر لیں، تو اس کو پورا کرنا چاہیے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ ساتویں صفت نماز کی پابندی اور نماز کا اہتمام ہے۔ کامیاب ہونے والے وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی بھی پوری نگرانی رکھتے ہیں، یعنی پانچوں نمازوں کو ان کے اوقات پر اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت اور تاثیر رکھی ہے کہ وہ نمازی کو گناہوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے، مگر ضروری ہے کہ اس پر پابندی سے عمل کیا جائے اور نماز کو ان شرائط اور آداب کے ساتھ پڑھا جائے جو نماز کی قبولیت کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، نماز قائم کیجئے، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ فلاں شخص راتوں کو نماز پڑھتا ہے مگر دن میں چوری کرتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز عن قریب اس کو اس برے کام سے روک دے گی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کے لیے ضروری 7 اوصاف کو نماز سے شروع کیا اور نماز پر ہی ختم کیا۔ اس میں اشارہ ہے کہ نماز کی پابندی اور اہتمام اور صحیح طریقے سے اس کی ادائیگی انسان کو پورے دین پر چلنے کا اہم ذریعہ بنتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں سب سے زیادہ نماز ہی کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ نماز کے علاوہ تمام احکام اللہ جل شانہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں اتارے، مگر نماز ایسا عالی شان عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے کے بغیر نماز کی فرضیت کا تحفہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔
اللہ جل شانہ نے ہر انسان کی طبیعت میں کامیابی کی چاہت رکھی ہے، چنانچہ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ انسان کی کامیابی کے لیے یہ 7 صفات ضروری ہیں، یعنی اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں۔ ان 7 اوصاف سے متصف ایمان والوں کو اللہ جل شانہ نے جنت الفردوس کا وارث بتلایا ہے۔ لفظ وارث میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح مورث کا مال اس کے وارث کو پہنچنا قطعی اور یقینی ہو جاتا ہے، اسی طرح ان 7 اوصاف والوں کا جنت الفردوس میں داخلہ یقینی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، کہنے سننے کو بے حد قبول فرمائے، کمی اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے، دین اسلام کی خدمت اور انسانیت کی خدمت کے لیے ہم سب کو تا حیات قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ گھنے ہیئر آئل بالوں کے جڑوں کو مضبوط کر کے بالوں کو لمبے اور مضبوط بناتا ہے، بالوں کو گرنے سے روکتا ہے اور نئے بال پیدا کرتا ہے، بفوں اور جوؤں کو دور کرتا ہے، دماغ کی کمزوری اور آدھے سر کا درد، بالوں کے جملہ امراض کے لیے بے حد مفید ہے۔ گھر کے تمام افراد استعمال کر سکتے ہیں۔ گھنے ہیئر آئل آپ بھی استعمال کیجیے۔ گھنے ہیئر آئل آپ کے قریبی میڈیکل جنرل اسٹور پر دستیاب ہے۔ شمع پین ریلیف آئل، گھٹنوں میں درد تو لگائیے شمع پین ریلیف آئل، کمر کا درد ہو تو لگائیے شمع پین ریلیف آئل، جوڑوں کا درد، موچ کا درد، فالش لقوہ اور تمام دردوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ گھر کے تمام افراد استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ بھی استعمال کیجیے۔ شمع پین ریلیف آئل آپ کے قریبی میڈیکل جنرل اسٹور پر دستیاب ہے۔ منہ چھپا کے ہنسنا اب بن گیا ہو مجبوری، منہ کی درگند کی وجہ سے لوگ بنا رہے ہو دوری، ٹھنڈا گرم کھانے پر ہو درد یا سڑن ہو مسوڑوں پر، دانتوں کی ہر تکلیف کو دور کرے گا شمع ٹوتھ پاؤڈر۔ شمع ٹوتھ پاؤڈر جو تمباکو کے داغ اور منہ کی درگند مٹائے، درد میں دے آرام، جو دانتوں کو مضبوط بنائے، شمع ٹوتھ پاؤڈر ہے اس کا نام۔ تو روزانہ شمع ٹوتھ پاؤڈر آزماؤ، کھل کے جیو، کھل کے مسکراؤ۔